اللہ کے ارادہ جب کرتا ہے جس کسی کے ساتھ ان یہدیہ اس کو ہدایت دے، یشرح کھول دیتا ہے صدر اس کے سینے کو للاسلام اسلام کے واسطے. صدر واحد ہے، صدور اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے، صدر ایک سینہ، صدور بہت سے سینے ہیں. یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسلام کے واسطے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، یعنی اس کو سمجھ عطا کر دیتا ہے کہ اصل دین یہی ہے، اصل مذہب یہی ہے. وَمَن يُرِدْ اور جس کے واسطے ارادہ اس کا ان یضلہ کہ وہ گمراہ ہو جائے، یجعل بنا دیتا ہے صدر اس کے سینے کو ضیقاً تنگ. اب اللہ تعالیٰ یہ ارادہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنی ضد کی وجہ سے اس طرف آنا نہیں چاہتا، پہلو تہی کرتا ہے، بچتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے وہ تو گمراہ ہے. جیسے ابو جہل، ابو لہب، یہ پرانے جو لوگ دیکھ لو تاریخ میں، آخر وقت تک ایمان نہیں لائے اپنی ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے. تو آگے چھوٹی سی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، خارجن کانما یصعد فی السماء. خرجہ کہتے ہیں چڑھنے کو، کانما گویا کے لفظی مطلب، یصعد سعد کہتے ہیں اونچی، بلند، اونچائی جتنی بھی آپ لے لیں، فی السماء آسمان میں. یعنی کہ ایسا شخص جو اپنی ضد عناد کی وجہ سے اللہ کے احکامات نہیں مانتا، اس پر عمل نہیں کرتا، تو اس کے سینے میں ایمان کا یا توحید کا داخل ہونا ایسے ہے جیسے کہ آپ نے اس کو کہہ دیا کہ آسمان پہ چڑھو. تو آسمان پہ چڑھنا تو ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اس کو یہ چیز بہت مشکل لگتی ہے، ان کے سینے میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا. جیسے آپ نے سورہ حجرات میں پڑھا بھی تھا، تو بدوی لوگ آئے تھے نا دیہاتی کہ ہم ایمان لے تھے، ان کو فرمایا گیا کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. آیت یاد آ گئی ہوگی آپ کو. ٹھیک ہے نا، اس کے سامنے آیت ہوگی ساتھی و تصریف الریاح آیات لقوم یعقلون. تصریف عدل بدل ہونا، آگے پیچھے چلنا کسی چیز کا. یہاں مراد ریاح ہوائیں ہیں. ٹھیک ہے، آیات لقوم یعقلون، آیات نشانیاں ہیں لقوم اس قوم کے واسطے، یعقلون جو کہ عقل رکھتی ہے. تو ہوائیں جو چلتی ہیں شمالاً جنوباً، ٹھیک ہے، شرقاً غرباً، اس میں بھی کس کے واسطے نشانی ہے؟ جو لوگ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہ ہوا جو شمال سے آ رہی ہے کیا چیز آ رہی ہے، مشرق سے آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے، سب کچھ میں آتا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھلائی کے واسطے ہواؤں کا چلانا کر دیا ہے. مگر جو ہوا ہے اس کے ذریعے بعض اقوام کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک بھی کیا ہے، جیسے قوم عاد، قوم سمود. یس سر. ٹھیک ہے نا، یہ وہی چیز ہے. اب ہوا جب چلتی ہے صبح، ٹھنڈی ہوا کتنی اچھی لگتی ہے، گرمی میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ جائے. مگر جب یہ اللہ تعالی کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوتی ہے، پھر قوم عاد کا ہمارے سامنے ہے انجام کیا ہوا تھا. 8 دن 7 راتیں ان کے اوپر چلتی رہی ہے ہوا، تہس نہس کر دیا تھا. کتنی سپیڈ تھی اس کی، یہاں ذرا سی تیز آندھی آ جائے تو کیا مسئلہ بنتا ہے. تو یہ جو ہوا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اقوام کو ہلاک بھی کیا ہے، اور یہ انسان کے واسطے رزق بھی مہیا کرتی ہے. بادلوں کو ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ لے جانا، منوں ٹنوں بھاری بادل ہوتے مگر ہوائیں ان کو اللہ کے حکم سے لے کر جاتی جہاں برسنا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں. اچھا، اس کے بعد اگلی آیت میں ہے کہ ہوا رحمت بھی ہے اور عذاب خداوندی بھی. ٹھیک ہے، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، تم لوگوں نے میٹرک میں پڑھی بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اذکروا یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی وہ نعمت، علیکم جو کہ اس نے تم پر تمام کی، اذ جاءتکم جب کہ آگے تمہارے پاس، جنود لشکر، جنود کہتے ہیں لشکر، بہت سارے لوگ، فارسلنا پس اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، علیہم ان کے اوپر، ریحن ہوا کو. پر جنود اور لشکر، کیسے لشکر؟ لم تروها جن کو تم نہیں دیکھ پاتے. ترا کے لفظی مطلب ہے دیکھنا. کوئی لشکر تم کو نظر نہیں آتے تھے، یعنی فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جنگ خندق میں مسلمانوں کی مدد فرمائی. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمام
مخلوق کے اعمال کو بصیرت دیکھ رہا ہے. چونکہ تم لوگوں نے میٹرک میں پڑھی بھی ہے، آسان سی بات ہے، ٹھیک ہے. تقریباً 1 مہینے تک محاصرہ رہا تھا. جنگ خندق جب ہوئی تو 1 مہینہ گزر گیا، فتح نہیں ہو رہی تھی، مسئلہ بنتا جا رہا. پھر نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی. تو آج بھی اگر آپ لوگ جائیں عمرہ حج پہ تو وہاں مسجد فتح بنی ہوئی، جہاں بیٹھ کر آپ نے دعا مانگی تھی، اس کو مسجد فتح کہا جاتا ہے. پہاڑ کے دامن میں کوئی صلا پہاڑ کا نام ہے جس کے دامن میں یہ مسجد ہے. اب تو انہوں نے 6 مسجدیں مسمار کر دی، شہید کر دی، اس لیے ایک بہت بڑی جامع مسجد بنا دی ہے. مگر یہ مسجد فتح اسی طرح ہے جہاں آپ نے دعا مانگی تھی. تو لشکر کون سے تھے؟ فرشتوں. جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی. اس کے بعد اگلی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. مد یمد عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو کھینچ کر لمبا کرنا، پھر چھوڑ دینا، جیسے ربڑ ہوتا ہے. مد یمد، اور یہ دنیا کا لفظ اسی سے نکلا ہے. ہم کہیں دنیا کتنی لمبی ہے، انسان بھاگتا ہے بھاگتا ہے، آخر موت آ جاتی ہے مگر دنیا اس کے ہاتھ نہیں آتی. اسی لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے. اسی کا یہ مشتق ہے، اسی سے نکلا ہے یہ. اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے مدہ کھینچ دیا ہے، کھینچ کر پھیلا دیا ہے. وہ القینا، اور رکھ دیا ہم نے فیہا، اس زمین میں رواسیہ، پہاڑوں کو بڑے. جبال بھی پہاڑ کو کہا جاتا ہے، رواسیہ بھی بلند پہاڑوں کو کہا جاتا ہے. جبال تھوڑے چھوٹے پہاڑی ٹائپ ہوتے ہیں اور رواسیہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہوتے ہیں. تو پہاڑ جتنے ہمیں نظر آتے ہیں نا زمین کے اوپر، یہ 70 گنا زمین کے نیچے ہیں. اس لیے پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی میخیں ٹھہرایا ہے. والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے زمین کی میخ، اوتاد میخ ٹھہرایا. تو میخ کو جتنا سختی کے آپ ہتھوڑی کے ساتھ مار کر اندر کریں گے اتنی چیز مضبوط ہوگی. ٹھیک ہے، یس سر. ہاں ٹھیک ہے نا. تو وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اگایا، پیدا کیا، فیہا، زمین میں، من کل شیء موزون، ہر چیز کو مناسب طریقے سے. آپ دیکھ لو، ہم یہ پھل پھول میوے جتنے بھی ہیں، ہر ایک کا ذائقہ جدا، رنگ جدا. ٹھیک ہے، سبزیوں کو دیکھ لو، یہ ثمرات ہیں ان کو دیکھ لو، کیا کیا چیزیں. تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی موزوں طریقے سے پھیلایا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اس کی مقدار رکھی. اس میں بعض چیزوں میں مٹھاس زیادہ ہے، بعض میں کم ہے، بعض چیزیں ذرا کڑوی سی ہیں، جیسے یہ سبزیاں پکاتے ہیں نا ان کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے. اس طرح یہ جو پھل ہے ان کے ذائقوں کو دیکھ لو، اس تمام چیزیں اسی میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں نے ہر مناسب طریقے سے پیدا کی ہے. یہ نہیں کیا کسی میں بس چینی زیادہ ہو گئی، گلوکوز زیادہ ہو گیا، سبزی میں کڑواہٹ آ گئی، نہ. طریقے کے اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے. اس کے بعد سورہ یاسین کی 2-4 آیات ہیں. میرے خیال میں بہت سے لڑکوں کو یہ زبانی بھی یاد ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے بہت سے فضائل ہیں. بخاری مسلم حدیث پہ اس کا ذکر ہے کہ جو شخص قریب المرگ اس کے سامنے اس کی تلاوت کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیۃ لہم اللیل، وہ آیا اور نشانی ہے لہم، ان لوگوں کے واسطے، اللیل، رات. میں نے جو رات بنائی ہے تو یہ بھی ان لوگوں کے واسطے نشانی، سب کے واسطے، لوگوں سے مراد سب لوگوں کے واسطے ہے. نسلخ منہ النہار فاذا هم مسلمون. نسلخ، سلخہ کہتے ہیں عربی زبان میں، یہ جو جانور کی چمڑی اتاری جاتی ہے نا، گائے ہوگی، بیل، جو بھی جب ذبح کرتے ہیں اس کی چمڑی اتارتے ہیں، اس کو سلخہ کہتے ہیں عربی زبان میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نسلخہ، ہم اتار لیتے ہیں، منہ، اس میں سے، النہار، دن کو. یعنی جب رات چھا جاتی ہے تو دن اس کے اندر چھپ جاتا ہے، دن کو ہم کھینچ لیتے ہیں تو رات آ جاتی ہے. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو یہ سب لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. ظلم، مظلم کہتے ہیں اندھیرے کو. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مثال کے ذریعے سمجھایا. وہ شمس اور سورج جو ہے، تجری، جاری ہے، یعنی جا رہا ہے، رواں ہے، لمستقر لہا، اپنے ٹھکانے کی طرف. مستقر کہتے ہیں ٹھکانے کو، جہاں جانا ہوتا ہے جس نے بھی. انسان کے بھی ٹھکانے ہیں.
اصلاح کائنات میں سورج کا بھی ٹھکانہ ہے، چاند کا بھی ٹھکانہ ہے، لہا اپنے اس مستقر کی طرف جا رہا ہے جس کی طرف اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ذالکا، اور یہ جو چیز ہے سورج کا ٹھکانے کی طرف جانا اور دن کے بعد رات، رات کے بعد دن کا آنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقدیر یہ ایک اندازہ ہے کس کا؟ العزیز العلیم، ایسے زبردست شہنشاہ کا جو کہ علیم ہے، ہر قسم کا علم اس کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اس کو زبردست اندازہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کس وقت نکلتا ہے، کس وقت غروب ہوتا ہے، باقاعدہ اس کے اوقات ہیں۔ اب سردیوں میں آج کل آپ دیکھیں گے سورج کی سمت ایک طرف ہے، گرمیوں میں یہ سمت تبدیل ہو جاتی ہے، بدلتی رہتی ہے، دن 365 دن جو ہر منٹ کے بعد ہر دن میں اس کی چیز بدلتی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرق دو مغربوں کا مالک ہے، یعنی ان کی سمتیں چینج ہو جاتی ہیں تو مشرق ذرا ہٹ جاتی ہے، سورج وہاں سے ہٹ جاتا ہے، دوسری طرف سے طلوع ہوتا ہے، دو سمتیں ہیں اس کی۔ والقمر، اور چاند جو ہے قدرنا ہو، اس کا بھی ایک اندازہ ہے، منازل ہے اس کی منزل کا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ آدھا وہ لوٹ آتا ہے کل ارجون القدیم، ارج کہتے ہیں عربی زبان میں کھجور کی شاخ کو، ایسی شاخ کو جو پرانی ہو چکی، اس کا رنگ زرد ہو چکا ہو۔ قدیم سے مراد قدیم پرانی چیز، تو کھجور کی مثال اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں کہ ایک چاند کی میں نے منزلیں مقرر کر دی، اس کی بھی منزل ہے سورج کی طرح، مگر چاند چونکہ وقت بتانے کا آلہ ہے، تو اس لیے جب یہ گھٹنا شروع ہوتا ہے تو گھٹتے گھٹتے آخری رات کا جو چاند ہوتا ہے اس کو تشبیہ دی اللہ تعالیٰ نے کھجور کی چھال کی جو ہوتی ہے نا ٹہنی، اس کے ساتھ دی ہے، بالکل پتلی سی ہو جاتی ہے کھجور کی چھال جو ہوتی ہے، اس طرح چاند بھی ہو جاتا ہے، اس کا رنگ بھی زردی مائل ہو جاتا ہے، آخری رات کا چاند آپ دیکھیں، اس کے ساتھ مثال دیے۔ آدھا کا لفظی مطلب ہے کہ کسی چیز کا لوٹ آنا، جس کا ہم عید کہتے ہیں، عید کا کیا مطلب ہے؟ عید کا کیا مطلب ہے؟ عید کا یہ مطلب کہ ہم خوشی ہے، عید آ گئی ہے، عید آدھا سے نکلا ہے، یہ ایسی چیز جو بار بار لوٹ کے اس کو عید کہا جاتا ہے، سال میں 2 بار عید آتی ہے، ٹھیک ہے، اسی سے آدھا لفظ نکلا ہے کہ لوٹ آتا ہے چاند اپنی پرانی روش کی طرف۔ کبھی مشاہدہ کرے، ابھی تو یہ جمادی الاولیٰ کا چاند نکلا ہوا ہے، آگے جمادی الثانی کا چاند جب نکلے گا تو پہلی رات کا چاند ہوتی ہے، اس کی نوکیں اوپر کی طرف ہوتی ہیں، یہ چلتا رہتا ہے، 14ویں رات تک چلے گا، اس کی نوکیں اوپر کی طرف ہوں گی، پورا ہو جائے گا، مگر جب گھٹتا ہے تو اس کی نوکیں نیچے کی طرف، نیچے سے گھٹنا شروع ہوتا ہے۔ مشاہدہ کریں کبھی، اللہ تعالیٰ کی شان قدرت ہے اس کی۔ اب سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور چاند کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ دیکھیں کبھی مشرق سے طلوع ہوتے ہیں؟ نہیں، مغرب سے، یہ اس کا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اسی کے بارے میں کفار نے پوچھا تھا، جب نازل ہو رہا تھا قرآن پاک تو کفار آتے تھے پوچھتے تھے الہلال، یعنی ہلال پہلی رات کا چاند، یہ کیا چیز ہے؟ یسألونک عن الاہلہ، ہلال کہتے ہیں ایک واحد، اہلہ کہتے ہیں جمع، بہت سے چاند، چاندوں سے کیا اس نے قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے؟ تو آپ نے فرمایا قل ہی مواقیت، قل اے ہمارے پیغمبر تم فرما دو ان کو، یہ مواقیت، یہ وقت بتانے کا آلہ ہے۔ تو عرب لوگ جس کو دیکھ کر اوقات معلوم کیا کرتے تھے، ٹائم معلوم کیا کرتے تھے۔ آج کل بھی ہم چاند کو دیکھ کر ہی مہینوں کا انتخاب کریں کون سا مہینہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور سورج کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، اللہ اس کے واسطے کہ ان تدرک القمر، ٹھیک ہے، کہ چاند سے پہلے آ جائے، ولا اللیل سابق النہار، اور نئی رات دن سے پہلے آ جائے یا دن کے بعد۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ سورج کا اپنا ٹائم ہے، چاند کا اپنا ٹائم ہے، رات اپنے وقت پہ آتی ہے، دن اپنے وقت پہ آتا ہے، یہ ایک دوسرے کے پیچھے لگ کر ہی نہیں رات کہہ سکتی میں دن سے پہلے آ جاؤں، ہیں نہ سورج یہ کہہ سکتا ہے نہ چاند یہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک اندازہ بنایا ہوا ہے، اپنے اندازے کے مطابق یہ چل رہے ہیں جب تک اس کا حکم ہوگا، قیامت کے نزدیک بعد پھر تمام تہو بالا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سورج چاند مل جائیں گے، اور جمع الشمس والقمر قرآن پاک میں ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا، جب یہ اپنا اپنا راستہ چھوڑ دیں گے تو ٹکرائیں گے، بس قیامت ہے پھر اس کو۔
ٹھیک ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. فلک کائنات ساری جو ہے زبر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. فلک جو پیش کے ساتھ ہے، فلک کو کشتی کو کہا جاتا ہے، فلک زبر کے ساتھ آسمان کو کہا جاتا ہے. ساری کائنات مراد ہے. یسبون سبا کہتے ہیں کسی چیز کا پھرنا، چلنا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنی بھی کائنات، سورج، چاند، ستارے جو بھی ہمیں نظر آتے ہیں آسمانوں پہ، ایون ہم زمین کے اوپر ہیں، یہ سب چیز اپنے مدار کے اندر گھوم رہی ہے، چکر لگا رہی ہے اپنے وقت کے مطابق. آیت اور نشانی لہم ان لوگوں کے واسطے، یہ جو لوگ ہیں، انا بے شک ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حملنا ان کو اٹھا دیا، سوار کر دیا، ذریتہم اور ان کی اولاد کو بھی، فی الفلک المشحون. اب دیکھو یہاں فلک آگے پیش کے ساتھ، اس کشتی میں المشحون جو کہ بھری ہوئی تھی. پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ پرانے اوقات میں یہ لوگ جو سفر کرتے تھے، دریائی سفر ایک دوسرے کنارے پر جانے کے لیے، تو کشتی استعمال کی جاتی تھی. اس طرح سامان تجارت ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے واسطے بھی کشتی کا استعمال ہوتا تھا. تو کشتی بھر جاتی تھی، چل پڑتی تھی. یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. اور ایک وقت ایسا آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جیسی اور چیزیں بھی آ جائیں، جیسے اگلی آیت میں اشارہ ہے کہ وہ خلقنا، اور ہم نے تخلیق کیا، پیدا کیا، لہم تمہارے واسطے، من مثلہ ہی اسی طرح کی، اسی مثال جیسی چیزیں، ما یرکبون جس کے اوپر تم سواری کرتے ہو. اور آج کل ہم دیکھ لیں، گدھا ہو گیا، گھوڑا ہو گیا، اونٹ ہو گیا. پرانے دیہاتوں میں تو اسی کا استعمال ہے، مگر آپ باہر نکل کے دیکھیں، ہوائی جہاز، بحری جہاز، ٹھیک ہے، راکٹ آ گئے، بسیں آ گئی، ٹرین چل پڑی، کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں. اس سے وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ انسانیت جیسی چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنائیں. ٹھیک ہے. یرکبون جس پر ہم سوار ہوتے ہیں، جو جس کو لے کر ہم چلتے ہیں. اور اگلی آیت جو ہے وہ بھی سورہ یاسین کی ہے، آخری آیتوں میں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون. اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جعل جس نے بنایا لکم تمہارے واسطے، من الشجر درخت سے، الاخضر درخت کون سا؟ الاخضر سرسبز درخت، نارا آگ لیتے ہو، فاذا پس جب، انتم تم لوگ جو، منہ اس سے، توقدون آگ جلاتے ہو. ٹھیک ہے. یہ جو درخت ہیں آج کل بھی عرب میں پائے جاتے ہیں. ایک کا نام مرخ ہے، دوسرے کا نام افار ہے. فلسطین میں یہ بہت زیادہ ہیں، مکہ مدینہ کے آس پاس بھی پائے جاتے ہیں. پورے سعودی عرب میں عرب کنٹریز جتنے میں تقریباً کہیں نہ کہیں یہ اس وقت بھی موجود ہیں. درخت سرسبز ہوتے ہیں، اگر خشک ہو جائیں تو ان سے آگ نہیں نکلتی. سرسبز درخت ہیں، ان کو آپ رگڑیں، ان کے پتوں کو، ان کی ٹہنی کو، چھوٹی چھوٹی آگ نکلتی ہے. تو پرانے لوگ اس سے آگ پیدا کیا کرتے تھے اس وقت. تو اب خود سوچو کہ سرسبز درخت سے آگ اللہ تعالیٰ پیدا کر رہے ہیں ان کے واسطے. یہ اللہ اسی کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس سے سرسبز درخت سے تمہارے واسطے آگ پیدا کی، اس کے ذریعے تم آگ روشن کرتے ہو، جلاتے ہو، اپنے کام نکالتے ہو اس سے. ٹھیک ہے. یہ اسی طرح ہے سرسبز درخت سے آگ پیدا، جیسا جہنم میں زقوم کا درخت ہے کہ آگ کے درمیان اللہ تعالیٰ نے درخت کو اگا دیا، جہنمیوں کی خوراک. اتنا کافی ہے کہ آگے تھوڑا چلیں، آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی. آدنا نہیں سر یہ کافی ہے سر. کافی ہے. چلیں آگے. پھر یہ کائناتی نشانیاں تم لوگوں نے شروع میں بھی پڑھی ہیں، اس کے بعد پھر یہ کائناتی نشانیاں پڑھ لیں گے. بس آگے پھر تھوڑی سی آیات رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے ہفتے میں ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. باقی پھر بعد میں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے سر، بالکل سر. کافی. اب بس ڈاکٹر صادق صاحب آپ لوگوں کی کلاس لیں گے. میرا جی سر، صحیح. یہ اٹینڈنس وغیرہ ٹھیک کر لو. تم سب لوگ صحیح ہے سمجھ رہے ہو. تسکین زہرا سر. کون؟ تسکین زہرا کون؟ یہ ابھی آئی ہے تسکین زہرا. یس سر. خوشیہ ملک، خوشبو ملک، خوشیہ ملک ہے. یہ کیا ہے؟ رانیل خان. خوشیہ
یہ خوشبو ملک ہے خوشیاں ملک ہے ہمارے پاس پتہ نہیں الٹا سیدھا نام لکھا خوشیاں خوشبو ملک ہے خوشیاں کیا یہ خوشیاں ملک خوشبو ہاں اب اس نے خوشبو لکھا سر خوشبو یہ اسپیلنگ وہاں لکھے ہوئے ہیں خوشیاں اچھا یہ جہاں کوئی مسئلہ ہو تو انڈر لائن کرتے تھے انشاءاللہ پھر اس کی تشریح بھی کر دیں گے بتا بھی دیں گے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ہاں سر یہ دوسرا اکاؤنٹ ہے اچھا دوسرا اکاؤنٹ ہے اب صادق صاحب کلاس لیں گے آپ کی انشاءاللہ اور میرا بس ہو گیا یہ عدنان یہ اٹینڈنس سیٹ کر لو اپنی ٹھیک ہے صحیح ہے سر ٹھیک ہے سر یہ گل مکی کیا کرے کون سا ایڈمیشن لیا ہے اس نے جی سر عدنان کی ایم یو میں ایڈمیشن لیا کس نے لیا گل مکی ہے کہ کون ہے پتہ نہیں اس کا نام سر پتہ نہیں سر خوشبو ملک ہے خوشبو ہاں سر خوشبو کہہ رہی ہے کہ میں نے سر ایم یو میں ایڈمیشن لی ہے کس نے خوشبو ملک کہہ رہی ہے سر خوشبو ملک نے کہ ایم یو میں ایڈمیشن لے لیا چلو یس اب سر تمہاری ریٹریٹ دے دیا ہاں اب تمہاری کلاس میں تو خوشبو تو آئے گی نہیں ہاں چلو مبارک ہو بھائی خوشبو مبارک ہو یہ تمہارا کے ایم یو میں ایڈمیشن ہو گیا ہے ٹھیک اور سر کس ٹریٹ لیں گے ہیں سر ٹریٹ لیں گے نا اس سے ہاں لے لیں گے اس کے بغیر نہیں چھوڑیں گے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو ایک دن آئے گی یہ خوشبو ایک دن آ جانا تاکہ ہم خوشبو تو سن سکیں نا تم تو چلی گئی ہو گل مکئی صاحب مجھے بایو ٹیکنالوجی میں ایڈمیشن ملا ہے اسے مل گیا یہ تم لوگ سب کھسکتے جا رہے ہو خیر سے آہستہ آہستہ ہاں سر عدنان بس جو اجاز احمد یس سر صفیہ کنگریچولیشن ہاں ہاں بس یہ آج جو